السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو عراقی سابقہ صدر صدام حسین کے بارے میں مکمل بتائیں گے، جن کا پورا نام صدام حسین عبدالمجید التکریتی تھا۔ 28 اپریل 1937 کو تکریت میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عراقی سیاستدان اور انقلابی لیڈر تھے جنہوں نے 1979 سے 2003 تک عراق کے 5ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے عراق کے وزیر اعظم کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ والد کے جلد ہی وفات کے بعد ان کے والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتیازیہ بیرون بتاتی ہیں محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھوس بھی جماتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے، لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کے مصنفہ پیبی مار کہتی ہیں ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہو گئے تھے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ کے حامی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی بعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ کوئی فوج کا حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمو حسن باقر کے لیے وہ خاصے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1968 میں بعث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمو حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمو حسن کے دست راست رہے۔ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور اسکول بننے لگے، لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمو الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین اسٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکاء جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام حسین کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد بعث پارٹی کی حکومت پر صدر صدام کی حیثیت حاوی ہو گئی اور جیسا کہ مورخ پیبی مار نشاندہی کرتی ہیں، اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام اعظم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کے حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے۔
کیونکہ صلاح الدین ایوبی بھی تکریت میں پیدا ہوئے۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کے فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجے میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ صدر صدام نے ہمسایہ ممالک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئی۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کی توقع تھی کہ بڑی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان کا کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہ کریں گے۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراقی، امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عدی اور قصی حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کے شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراقی شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کے اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلی جنس سروس کے سابق سربراہ برزان التکریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسی سنگین الزامات بھی تھے۔ دجیل مقدمے میں 7 میں سے 2 ملزمان برزان تکریت، انٹیلی جنس سروس کے سابق سربراہ، اور طاہا یاسین رمضان، سابق نائب صدر، معزول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں۔ 5 دیگر ملزمان سابق جج الوید حامد البندیر اور بعث پارٹی کے 4 سابق عہدیدار عبداللہ خادم رویت، مظہر عبداللہ رویت، علی دعیم علی اور محمد عزاوی علی پر بھی دجیل ہلاکتوں کے ذمہ داری ڈالی گئی، جن میں سے 2 کو موت جبکہ 4 کو قید کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ 7ویں ملزم کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔
صدام حسین نے قتل کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دے دیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کے آغاز سے ہی صدام حسین کے وکیل نے عدالتی استحقاق کے بارے میں سوالات جاری رکھے۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمہ کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام اس وقت برطرف کر دیا گیا جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوجی کی تحویل میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کے غرض سے امریکی قابض افواج نے عراقی نژاد انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ان آخری 2 ایام میں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے عہدیدار اس بارے میں متضاد بیان دینے لگے کہ سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر انصاف نے کہا قانون کے روح سے 30 دن ضروری ہیں۔ صدام کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کر دی۔ عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹربیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائے گی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سی بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر اس مقدمے کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عدالتی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 میں صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراق کٹ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظر انٹرنیٹ پر بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس میں دکھایا گیا تھا پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما مقتدی صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلے کی تعریف کی ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔ یہ تھی صدام حسین کی مکمل اسٹوری۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ